آپ کو اسلام آباد لیے چلتے ہیں جہاں مسلم لیگ نون کے صدر میاں محمد نواز شریف میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ وہ بائیکاٹ ہم نے آئل پرائسز کے اوپر کیا تھا اور انہوں نے کہا جی آپ کمیٹی کی میٹنگز میں آئیں، ہم نے اتفاق کیا، میٹنگز میں گئے کیونکہ ایک قومی ایشوز ہیں، قومی ایشوز پہ یقیناً جو ہے وہ بیٹھنا پڑتا ہے، بات کرنی پڑتی ہے اور اس کے بعد ہم نے بات کی، اپنا جو نقطہ نظر ہے وہ ہم نے حکومت کو بتایا ہے، اس کمیٹی کو بتایا ہے اور میں نے پرائم منسٹر سے بھی اس کا ذکر کیا تھا بریفلی ٹیلی فون کے اوپر، تو ہم تو اس موقف پہ قائم ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کیسے گارنٹی کی جائے گی کہ ڈرونز جو ہیں وہ بھی استعمال نہیں ہوں گے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ یہ بھی پوری طرح سے اس کی گارنٹی کی جانی چاہیے کہ یہاں پہ جو کانٹریکٹرز ہیں، پرائیویٹ کانٹریکٹرز ہیں، یہاں پہ جو ایجنٹس ہیں وہ یہاں پہ نہیں آئیں گے، یہاں پہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ نہیں آئیں گے اور اس کے بعد پاکستان کے بیسز جو ہیں وہ استعمال نہیں کیے جائیں گے۔ یہ سارے ایشوز ہیں یہ، اور اگر سارے ایشوز کو جب تک ایڈریس نہیں کیا جاتا تو میں سمجھتا ہوں کہ آگے بڑھنا بڑا مشکل ہے۔ ایک سائڈ سے وہ شاید چلے اس سے پہلے کر لیں، کس کو کہہ رہے ہیں آپ؟ کوئی چوائس جی اچھا چودھری صاحب، اچھا کوئی تبدیلی نہیں آئی، بلکہ دن بدن اور زیادہ ہم بھی اور پاکستان کے عوام پریشان ہو رہے ہیں۔ دن بدن مسائل چونکہ حکومت ان کو حل نہیں کر پا رہی بلکہ اس میں اضافہ کرنے کے لیے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑ رہی، تو ہم بھی بڑے مضطرب ہیں، قوم بڑی مضطرب ہے۔ تو ایسی حکومت کو تو میرا خیال ہے کہ پاکستانی قوم مزید وقت تو دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس میں آپ بھی جانتے ہیں کہ ایک جمہوری سلسلہ ہے، معاملات کو جمہوری انداز میں آگے لے جانا جو ہے وہ مناسب رہتا ہے۔ ہم تو خود سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت جتنی دیر اور رہے گی پاکستان کے مسائل بڑھیں گے اور جتنی جلدی حکومت جو ہے وہ خود اپنے ہاتھ سے انتخابات کا انعقاد کرا دے، یہ اس کے لیے بھی بہتر ہوگا، خود حکومت کے لیے بھی بہتر ہوگا، لیکن حکومت شاید اس ہمارے نقطہ نظر کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے جی کہ ہم یہ جو میمو گیٹ کیس سے کہ پیچھے ہٹ گئے ہیں، فلاں سے پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ اگر ہم میمو گیٹ کیس سے کیسے پیچھے ہٹ گئے ہیں؟ ہم تو وہیں کھڑے ہیں جہاں پہلے دن سے کھڑے تھے۔ میں خود گیا کورٹ میں اور کورٹ اگر مجھے خود دوبارہ طلب کرتی میں ضرور جاؤں گا۔ اگر پیچھے ہم ہٹتے ہیں یا ہماری کوئی بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہے جی کہ کوئی فرینڈلی اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں، فرینڈلی اپوزیشن کا جو کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں ان کے بارے میں جو زرداری صاحب نے پچھلے دنوں کہا ہے، جو ریمارکس پاس کیے ہیں، اس طرح کے ریمارکس پاس کیے جاتے ہیں۔ جی صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر قبل از وقت انتخابات آپ نہیں چاہتے تو اس وقت ملک میں جو صورتحال ہے ہول سیل کے حساب سے ہم چاہتے ہیں، قبل از انتخابات چاہتے ہیں۔ ہول سیل کے حساب سے میاں صاحب اس وقت وزیر اعظم اور ان کے قریبی عزیزوں کے حوالے سے کرپشن کیسز آ رہے ہیں، کیا تجویز کرتے ہیں کہ اس قسم کی صورتحال یا تو رک جائے یا ان کے حساب کے لیے کیا طریقہ کار آپ وضع کرتے ہیں ایز ایک بڑے لیڈر، ایک بڑے اپوزیشن لیڈر کے؟ افسوسناک ہے، تشویشناک ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ نئے جو سکینڈلز آ رہے ہیں ہمیں سب کو اس کی بڑی تکلیف اور بڑی بڑی رقمیں اس میں بڑی رقمیں، اور دیکھیں لوگ جن کے چہرے سامنے نظر آتے ہیں، اور پھر یہ قومی پیسہ ہے، قوم کے خون پسینے کی کمائی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جمہوریت کے لیے نہ صرف ایک داغ ہے بلکہ جمہوریت کو اس ملک کے اندر بدنام کرنے کے لیے بھی یہ کوئی سازش کہیں آپ، یا اس کو ایک دیدہ دانستہ طور کے اوپر جو ہے وہ حرکت کہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے بھی بہت زیادہ نقصان دہ ہے یہ جو چیزیں ہم آج کل دیکھ رہے ہیں، اور اتنی کرپشن، میں تو بہت عرصے سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اتنی بڑے پیمانے پہ کرپشن اتنے ہائی لیول پہ
ये पाकिस्तान के अंदर मैं पहली मरतबा देख रहा हूँ। उसमें दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है, हर आए दिन कोई ना कोई नया स्कैंडल आता चला जा रहा है। और मेरा ख्याल है कि अपोजिशन हमारी जो है वो उसका नोटिस ले रही है और लेगी भी। हम इसका जिक्र करते रहते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि पार्लियामेंट के अंदर भी यकीनन ये मामला जो है वो आएंगे। इन्हें बोलने देना, ऐसा ना करो। सामने आया कुछ ये बताएंगे, एक रोज पहले भी इसके बारे में खबर सुप्रीम कोर्ट ने भी जारी की कि एक साबिक बैंकर ने सुप्रीम कोर्ट में आकर कहा कि मैंने मियां नवाज शरीफ को खुद पैसे दिए। आपकी तरफ से प्रेस रिलीज तो आई, कुछ बताएं कि एक बैंकर को क्या जरूरत पड़ी कि आपके ऊपर इस तरह कीचड़ उछाले? वो महल उसने बहुत सारे नामों में जो है वो मेरा नाम भी ले लिया। मैंने नोटिस सर्व किया है, लीगल नोटिस, बल्कि कोर्ट में पिटिशन हमने डाल दी। बट नहीं, मैं कभी नहीं मिला उनको। मुझे अगर वो कहीं मुझे मिला हो किसी भीड़ में, रश में, तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं आमने सामने कोई इस तरह से बाकायदा फॉर्मल मुलाकात मेरी कभी नहीं हुई। पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है हमें उसकी भी समझ नहीं आ रही, ये समझ नहीं आ रही है। रात को सऊदी अरब के सफ़ीर के खाने पर मैं भी मौजूद था। वहाँ मेरे साथ बैठी हुई थी वो मोहतरमा हना रबानी खार साहबा। मुझे नहीं पता लग सका उनसे उनकी क्या पॉलिसी है। ब्रिटिश एम्बेसडर आए थे, मुझे मिले थे चंद दिन पहले यहीं पे। उनको हमने अपनी पोजीशन बताई, अपना मौक़िफ़ बताया। उसके 2 घंटों के बाद अमेरिकन एम्बेसडर आए थे, उनको भी हमने अपना मौक़िफ़ बताया। हमने अपना मौक़िफ़ खुलकर बताया उनसे, जो हमारे कंसर्न्स हैं वो भी हमने खुल के बताए हैं। देखें, बात ये कि उनके कंसर्न्स हैं, हमें समझने चाहिए। हम दुनिया के अंदर कोई आइसोलेशन में नहीं रहना चाहते। मैं इस मुल्क का वज़ीर आज़म रहा हूँ, 2 मरतबा रहा हूँ, मुद्दत पूरी नहीं कर सका और बात है, लेकिन 2 दफ़ा मुझे ये एजाज़ मिला है। पाकिस्तान दुनिया के साथ साथ चलना चाहता है। पाकिस्तान दुनिया के कंसर्न्स जो है वो उनको एड्रेस करना चाहता है। जो हमारे कंसर्न्स हैं, हमारी कौम के जो कंसर्न्स हैं, उसका भी किसी को ख्याल करना चाहिए। हमारी सॉवरेनिटी जो है वो बार बार वायलेट हो, चाहे वो एबटाबाद की शक्ल में, चाहे वो अपना किसी और शक्ल में, चाहे वो ड्रोन्स की शक्ल में। इसका तो ये हमारा कंसर्न तो है। इस कंसर्न को उन्हें भी समझना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि ये सब मिलकर बैठ के एक दूसरे के कंसर्न्स को समझें, एक दूसरे की जो मुश्किलात उनको समझें और बैठ के इसका रास्ता निकालें। लेकिन ज़िद से, एक तरफा ज़िद से या 2 तरफा ज़िद से मामलात को हल नहीं किया जा सकता। बशीर खान कुरैशी के मौत के असबाब क्या है, ये मालूम करने के हवाले से हुकूमत गैर संजीदा नजर आती है। इसी नतीजे में आज सिंधवान के तमाम शहर बंद है। क्या कमेंट करेंगे आप, क्या होना चाहिए? हुकूमत को मेरा ख्याल है कि इसका हुकूमत को इसमें अपना रोल प्ले करना चाहिए, तहकीकात करनी चाहिए, इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और हुकूमत इसमें मुखलिस नज़र आए कि हाँ वो बढ़ चढ़ के इस मामले की तह तक पहुंचना चाहती है। मेरा ख्याल है कि हुकूमत को कम से कम अपने जो फ़राइज़ हैं उसके लिए जो कदम उठाने पड़ते हैं वो तो कम से कम उठाए। उसकी चूँकि उसकी वो कदम नहीं उठाती तो फिर लोग जो है एहतजाज करते हैं। आप बार बार ये फ्रेंडली अपोजिशन के इल्ज़ाम लगते हैं। जब भी प्रेसिडेंट जरदारी ने जो लफ्ज़ उठाई थी, क्या वो भी फ्रेंडली फायर थे? क्योंकि इमरान खान बार बार ये कहते हैं कि ये दोनों बड़ी जमातें आपस में मिली नहीं हैं, एक है। तो क्या इस दफ़ा ये जो वाकई आग दोनों तरफ लगी, बराबर लगी हुई है, या इसमें भी कोई अंदर कोई यानी कोई है कुछ सिलसिला? आप भी किसी सियासी पार्टी की तरफ से सवाल पूछ रहे हैं या एक जर्नलिस्ट की तरफ से पूछ रहे हैं? तो फिर इस सिलसिले में मैं शुरू में इजहार ख्याल कर चुका हूँ। अब किसी के पास कुछ और नहीं कहने को है तो वो यही कहेगा ना, या दोनों आपस में मिले हुए हैं, दोनों ने बारियां ली हैं। वो बारी कौन सी दी है? मुझे 2 साल बारी दी थी आपने,
اور اگلے پیریڈ میں بھی 2.5 سال اس میں کیا کچھ بن گیا ملک میں. موٹر وے بن گئے, غازی بڑھوتا بن گیا, اس میں لوڈ شیڈنگ نہیں تھی, بے روزگاری کا خاتمہ ہو رہا تھا, یلو کیب لوگوں کو مل رہے تھے, کمیونیکیشن بن رہے تھے. یہ جو گوادر کراچی سے گوادر جو ہے کوسٹل ہائی وے بن گئی تھی. اور کیا 2 سال اگر آپ نے کہیں 5 سال دیے ہوتے تو آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم ہی پاکستان کو آج ایشین ٹائیگر بنا چکے ہوتے. صبح کو کیا کیا جاتا ہے؟ کرائٹیریا میں پہلے بیان کر چکا ہوں. شروع میں اگر آپ نے میرے الفاظ سنے ہوں وہ ریپٹیشن اب ہو جائے گا. اگر آپ نے الفاظ سنے ہوں تو میں سب کچھ کور کر چکا ہوں. کرفیو لگا رہی ہے تو کم از کم کرفیو کے ساتھ ساتھ جو وہاں پہ اصل مسئلہ ہے اس کو تو ساتھ ایڈریس کرے. یعنی صرف کرفیو لگانا ہے تو کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے. مسئلے کا حل کرفیو کے ساتھ ساتھ اس پہ بڑا ایکٹیولی کام ہونا چاہیے. اور یہ صورتحال کیوں پیدا ہوئی, اس کو پیدا ہونے کیوں دیا گیا؟ بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ایسے حالات میں خود صدر یا وزیر اعظم کو وہاں پہ ہونا چاہیے تھا, موجود ہونا چاہیے تھا وہاں پر, وہاں کی حکومت کی مدد کرتے. اگر حکومت وہاں کی کیپیبل نہیں ہے اپنے ان معاملات کو سلجھانے کے لیے تو کم از کم مرکز کی طرف سے ان کی بھرپور رہنمائی کی جاتی. اور اس میں تو جتنی بھی سیکیورٹی ایجنسیز ہیں ان کو یہ کام سونپا جاتا. غالباً وہاں فوج کو یہ کام سونپا گیا ہے, لیکن اب جب کہ کرفیو لگ چکا ہوا ہے تو پھر پیچھے بیٹھ کے سارے مسئلے کو حل کرانا چاہیے اس کو مزید, کیونکہ یہ ورسٹ کائنڈ آف رائٹس ہوئے ہیں پاکستان کی تاریخ میں. آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ کیسا رہا آپ کا دورہ باہر کے؟ میرا دورہ بہت اچھا رہا ہے. آپ اپنے دوروں کی بتائیے کہ آپ سرداری کے دورہ بھارت کی آپ نے تائید کی. بالکل. ایم ایف این کے کوشچن پر آپ کی پارٹی کی خاموش تائید حاصل ہے حکومت. میں جاننا چاہتا ہوں کہ فارن پالیسی ایمفیسس کے حوالے سے آپ کا اور حکومت کی نقطۂ نظر میں کوئی فرق باقی رہ گیا ہے؟ اور دوسرا, کل آپ انٹیریئر منسٹر سے ایک تصویر اخبار میں چھپی ہے کہ ان سے تبادلہ خیال کر رہے ہیں. کیا تبادلہ خیال ہوا, بتانا پسند کریں گے؟ وہ ان سے پوچھ لیں, آپ کو بتا دیں گے کیا تبادلہ خیال ہوا ہے. لیکن چونکہ سیٹ ساتھ تھی تو بات تو کوئی سلام دعا نہیں ہوتی سلام دعا ہونی چاہیے. ہم ہر اچھے اقدام کی حمایت کریں گے. اس حکومت کے ہاتھ سے اگر کوئی اچھا کام ہوتا ہے, کوئی اچھا پالیسی بنتی ہے, کوئی اچھا جو ہے وہ ہوتا ہے تو ہم یقیناً سمجھتے ہیں کہ وہ نہ صرف ہم بلکہ ساری پارٹیوں کو جو ہے وہ اس کی حمایت کرنی چاہیے. اگر حکومت کی پالیسی ٹھیک نہیں ہے ہم بھرپور مزاحمت اور بھرپور مخالفت کرتے رہے ہیں, آئندہ بھی کریں گے. دیکھیں, بات یہ کہ ہمارا ایک بڑا صاف اعلان ہے, صاف ایک ہمارا کہ جن لوگوں نے ہماری پارٹی کو نقصان پہنچایا اور ایک ڈکٹیٹر کے کہنے کے حکم پر انہوں نے ڈیمیج کیا پارٹی کو, نیا دھڑا بنانے میں اپنا کردار ادا کیا, پارٹی کے دفتر پہ قبضہ کیا اور پھر انہوں نے جو ہے وہ مشرف کو 20 مرتبہ یا 10 مرتبہ یونیفارم میں منتخب کرنے کی بات کی, ان لوگوں کے لیے راستے بند ہیں. باقی لوگ جو ہیں وہ اپنی پارٹی میں اگر واپس آنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے دروازے کھلے. تھینک یو. ہم عدالت کے ساتھ کریں. تھینک یو. شکریہ. السلام علیکم.
پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر میاں محمد نواز شریف اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ سلامتی کمیٹی کا بائیکاٹ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے سلسلے میں کیا تھا، اور اب ان کا یہ کہنا ہے کہ برطانوی اور امریکی سفیروں کو ہم نے اپنے خدشات کھل کر بیان کر دیے ہیں۔ نیٹو سپلائی کی بحالی کے حوالے سے ہمارے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، پاکستان دنیا کے ساتھ چلنا چاہتا ہے، دنیا بھی ہمارے تحفظات اور خدشات کا